عن عمرو بن العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو وأن الإسلام ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم والحديثان ما رويان عن أبي هريرة قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء على الشرك والآخر لكبرياء رداء سنذكرهما في باب الرياء والكبر ان شاء اللہ تعالی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کیا میں اپنا ہاتھ بڑھائے تاکہ آپ کی بیعت کروں؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ فرمایا اے عمر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری بخشش ہو جائے۔ فرمایا اے عمر کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام پچھلے گناہ ڈھا دیتا ہے اور ہجرت پچھلے گناہ ڈھا دیتی ہے اور حج بھی پچھلے گناہ ڈھا دیتا ہے؟ یہ مسلم نے روایت کی اور وہ دو حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمام شرکاء میں شرک سے غنی تر ہوں، اور دوسری یہ کہ عظمت و بلندی میری چادر ہے، ہم انہیں ریا اور قبر کے بابوں میں ذکر کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ آپ عمر بن عاص سہمی یہ کرشی ہیں، 5 سنہ ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ابن طلحہ کے ساتھ مدینہ میں آ کر اسلام لائے۔ حضور نے انہیں امان کا گورنر مقرر کی۔ فرمایا آپ حضرت عمر و عثمان و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عامل ہیں، آپ فاتح مصر ہیں۔ مصر ہی میں 90 سال کی عمر پا کر 43 سنہ ہجری میں وفات پائی۔ یہ بیعت اسلام ہے۔ صحابہ کرام اسلام لاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت بھی کیا کرتے تھے، یعنی استقامت کا وعدہ، بیعت توبہ، بیعت تقوی، بیعت جہاد، بیعت شہادت، کسی خاص مسئلے پر بیعت اس کے علاوہ ہیں۔ آج کل علی العموم مشائخ سے بیعت توبہ یا تقوی ہوتی ہے۔ بیعت کے وقت شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سنت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا بے ادبی کے لیے نہیں بلکہ بندہ مختار مانتے تھے۔ دیکھو بخشا کام اللہ کا ہے اور شرط لگا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو جنت عطا فرمائیے، حضور ہمیں دوزخ سے نجات نصیب ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال معافی و گناہ کا ذریعہ ہیں۔ رب فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں مگر ان سے گناہ مٹتے ہیں نہ کہ حقوق العباد۔ نو مسلم اسلام لا کر زمانہ کفر کے قرض بھی ادا کرے گا اور حدود و قصاص بھی، لہٰذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں، یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زمانہ کفر میں ظلماً قتل کر لو، لوگوں کے مال مار لو اور بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، سب معاف، یہ ناممکن ہے۔ یعنی یہ دو حدیثیں مصابیح میں اسی باب میں تھیں، مگر ہم پہلی حدیث باب الرؤیا میں اور دوسری باب الکبریٰ میں لائیں گے، کیونکہ یہ وہاں کے ہی مسابق ہیں۔ یہ یہاں پہ فقیر انشاءاللہ ان حدیثوں کی شرح میں بھی وہی عرض کرے گا۔